قرآن کہہ رہے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار، اللہ کہتے ہیں اگر آخرت نہیں ہے، میدان حشر نہیں ہے، اس کا مطلب نیک لوگ برے لوگ سب کیا ہو گئے؟ مر کے سب برابر ختم. ایک انسان نے 100 انسانوں کو قتل کیا اور ایک انسان نے 100 انسانوں کی جان بچائی، موت کے بعد دونوں کی لاش پہ سیم کیڑے، ختم، کوئی حساب و کتاب نہیں. تو یہ اللہ پہ الزام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسی دھاندلی ہے بھائی؟ ایک ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور ایک ماں باپ کا قاتل ہے. ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو قتل کیا، ایسے بھی بدبخت ہیں باپ کو قتل کیا، اور ایسے بھی نیک بخت ہیں 10 سال سے باپ کو کوما میں لگوائے اور وہ باپ کی خدمتیں کر رہے ہیں، پیشانی پہ لکیر نہیں آتی، مرنے کے بعد دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہے بھائی. ایسے بھی لوگ ہیں زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، حرام کاریاں کر رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس بے تحاشا دولت، بے تحاشا پیسہ، روزانہ زنا کر سکتے ہیں مگر زنا کے قریب نہیں پھٹکتے. کہتے ہیں خدا نے ہمیں روکا ہے، ہم نہیں جائیں گے. یوسف علیہ السلام بھی تھے نا، بند کمرے میں زلیخا نے دعوت دی. کس کے خوف سے برائی سے بچے ہیں؟ اللہ کے خوف سے. تو کیا یوسف جو بچنے والے اور جو برائی میں پڑنے والا دونوں سیم ہو سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار. پھر سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون، نیک اور برے برابر ہو جائیں گے، مر کے سب ختم ہو جائیں گے، تمہیں کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ اللہ کا انداز ہے بھائی. ما لکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ سوچتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو. کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یہ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس لیے بھائی قیامت برحق ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہم نے ایک دن جانا ہے یہاں سے، اور مومن اور کافر قیامت میں برابر نہیں ہوں گے. دنیا میں سب کچھ ملے گا. اللہ یہ بھی کہتے ہیں اس کافر کی ترقی دیکھ کے، دولت دیکھ کے ان سے متاثر مت ہو کہ یہ حق پر ہیں، یہ مت سمجھو. سورہ زخرف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر لبيوت الرحمن سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. کیسی عجیب آیت ہے. صحابہ کرام بھی قسمہ پرسی میں، غربت میں، آج بھی مسلمان غربت میں. ظلم کس پہ ہو رہا ہے دنیا میں؟ کبھی یہ تصور ہے کہ کوئی غیر مسلم کنٹری غزہ بنا ہوا ہو؟ کوئی تصور ہے اس زمانے میں؟ پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی. مسلمان پستا ہے، پوری دنیا تماشا دیکھتی ہے. ہمارے ہاں دھماکے ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں لوگ مر رہے ہیں، ہمارے وسائل پہ غیر قبضہ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں یہی حال ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کافر کی ترقی دیکھ کر متاثر. اچھا، جن مسلمان ملکوں نے ترقی کی ہے، بہت پیسہ ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، ان میں بہت سے ایسے جو غیرت کا سودا کر چکے ہیں. آج ان کی ترقی دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، فلاں ملک بھائی وہ بہت سی چیزوں میں غیرت کا سودا کر چکے ہیں. آپ بھی ترقی کر لو گے اگر آپ عورت سے حیا چھین لو، خاندانی نظام کو تباہ کر دو، بے حیائی کو پھیلا دو، شراب اوپن کر دو. آپ دیکھو اکنامکلی آپ کا کنٹری کیسے ترقی کرتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت سی چیزوں میں ہم نے ابھی تک سمجھوتے بہت سو میں کر بھی لیے ہیں، لیکن بہت چیزوں میں کیے نہیں ہیں، پورے ان جیسے نہیں بن رہے ہم. تو اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو برا مت کہا کرو ہمارا ملک ایسا. کچھ گڑبڑے ہمارے ملک میں ہیں، وہ سب مانتے ہیں، لیکن کچھ باہر سے مسلط ہوئی بھی ہمارے اوپر. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد. نافرمانوں کی دولت اور عیاشی دیکھ کے متاثر مت ہو. اللہ کہتے ہیں، الفاظ دیکھو قرآن کے، ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ. اللہ کہتے ہیں کافر کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ دنیا اس کے لیے جنت بنا دی جائے. بھائی پھانسی کے مجرم کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ کل لٹکنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے چائے چاہیے، تو جلاد اس کو کہے گا کہ نہیں؟ اس سے تو آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. وہ اگر کہے مجھے برگر چاہیے، برگر لا کے دیا جائے گا. وہ کہے مجھے پیزا چاہیے، کیا لا کے دیا جائے گا؟ پیزا. جو کہے گا اس کو، وہ کہے مجھے اپنے گھر والوں سے ملنا ہے، چلو بھائی. اب اس پروٹوکول کے دیکھ کے کوئی بولے یار میں جیل میں تھا، میں نے کہا تھا برگر چاہیے، پولیس والے نے رکھ کے چماٹ مارا. یا برگر کھانے آیا ہے کیا ہے؟ میں نے پولیس والے سے کہا یار بریانی منگوا دے، ایک رکھ کے چماٹ مارے، تیرے باپ کے نوکر لگتے ہیں، تو بریانی کھانے آیا یہاں پہ؟ یار وہ پھانسی کا مجرم ہے، اس سے خواہش پوچھی جا رہی ہے، اور میں تو صرف مسجد میں چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. ایسا نہ کوئی آج کل بہت ساری چپلیں رکھی ہوئی ہیں. خیر، تو مجھے کچھ مل ہی نہیں رہا، تو کیا کہے گا پولیس والا؟ بھائی تو چھوٹا مجرم ہے، ابھی 2 چماٹ لگا کے تیرے کو باہر نکال دیں گے، جو مرضی کھانا ہوگا دوبارہ تو نے چوری کرنی ہے، برگر خرید کے کھا لینا. تو کون سا اپنے پیسوں سے کھائے گا؟ 2 چپل اور چوری کر لے گا. یہ تو آخری ہے بھائی، اس کا تو اینڈ ہے، اس کے بعد اس نے لٹکنا ہے، تو مرنے والا ہے، اس سے تو اس کی خواہش پوچھی جائے گی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کافر جو خدا کو نہیں مانتے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بولو نہیں ہے. تو ان کے لیے تو دنیا جنت، پھر اللہ بنائی کیوں نہیں دنیا جنت؟ ان کے لیے بھی تو پریشانی ہے. اللہ کہتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مسلمان اور زیادہ احساس کمتری میں جائیں گے، اسلام چھوڑ بیٹھیں گے، اس لیے میں تو ان کو اور دینا چاہتا تھا، لیکن اتنا نہیں دیا کہ مسلمان بڑی آزمائش میں آ جائے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہر کافر کا گھر سونے اور چاندی کا ہوتا. قرآن کے الفاظ ہیں، ان کے گھروں میں اوپر کمروں میں جانے کے لیے سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی. اتنا نوازتا ان کو میں، لیکن کیوں اتنا زیادہ کیوں نہیں دیا کہ پھر ہمارے لیے آزمائش بڑھ جاتی ہے. اللہ ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا اور وہ سونے کے نوالے کھا رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اس لیے جتنا دے دیا اس کو دیکھ کے احساس کمتری میں مت جایا کرو. قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے. دیکھو قارون اللہ کا فرما بردار تھا یا نافرمان؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے دعوے کرتا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا. حضرت موسیٰ کو زبان سے کہتا تھا نبی مانتا ہوں، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے تھا نا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، بے تحاشا پیسہ، اتنا پیسہ کہ اس کے خزانوں کی چابیاں سواریاں لے کے چلتی تھیں. خزانے کتنے ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ زکوٰۃ دے.
یہ بعض سیٹھ لوگ ہیں نا, ان کو مولوی بالکل پسند نہیں ہوتے, بعض سیٹھ لوگ, کیونکہ یہ مولانا لوگ کہتے ہیں یہ بزنس جو تم کر رہے ہو یہ والا طریقہ حرام ہے, یہ والا طریقہ حلال ہے, یہ کہتے ہیں یہ کیا حلال حرام کے چکر میں لگایا ہوا ہے. ابے انگریز سب طرح سے کماتا ہے, وہ دیکھتا ہے لیگل ہے یا انلیگل ہے, بس حلال و حرام نہیں. ان کے ہاں سود لیگل ہے, گورے سود لیتے ہیں, کیا خیال لیتے ہیں. یہودیوں نے پوری دنیا میں سودی بینکنگ کو پھیلا دیا. جوا ان کے ملکوں میں لیگل ہے, ہمارے ہاں جو جوئے کی کمائی ہے حلال ہے. کسی مفتی سے فتوا لوگے, چاہے وہ گرین چینل والا ہو, وائٹ چینل والا ہو, ٹانگے چوڑی والا ہو, ٹانگے پتلی والا ہو, زور سے آمین والا ہو, آہستہ آمین, بھائی جوا کیا ہے. ہمارے یہاں تو بہت ساری فلمیں ہیں نا مارکیٹ میں, پوری دنیا میں جتنے فرقے پاکستان میں ہے نا کہیں بھی نہیں ہے. اور جو فرقہ واریت کے خلاف بول رہا ہوتا ہے وہ ایک نیا فرقہ مزید لا رہا ہوتا ہے, اس سے اور زیادہ ڈر لگتا ہے کہ بس چپ کر جا, جتنے ہیں فی الحال اتنے رہنے دے, تو فرقہ واریت کے خلاف کام نہ کر, کیونکہ ہمیں پتہ ہے لیبل تو فرقہ واریت کے خلاف لگا کے ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لائے گا, پھر کوئی 8واں بندہ اٹھے گا ان سب کے خلاف بات کر کے نواں فرقہ لائے گا, پھر نواں بندہ 10واں اٹھے گا وہ ان سب کے خلاف بات کر کے 10واں لائے گا. تو عجیب ہی سیٹنگ چل رہی ہے. پھر جو نئے نئے فرقوں کے اندر سے فرقیاں نکل رہی ہیں, فرقوں کے اندر سے بھی کیا نکل رہی ہیں فرقیاں. ہر شخص ایک فرقہ ہے. جو فرقہ واریت کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں نا اکثر, سب نہیں, کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں, لیکن اکثر کیا ہے ان میں سے ہر شخص ایک فرقہ ہے. ہر شخص یہ کہے گا میں صرف قرآن و حدیث بتاؤں گا, لیکن یہ کچھ اور بتائے گا. یہ والا کہے گا میں صرف قرآن و حدیث, اس کا قرآن و حدیث دوسرے سے کیا ہوگا ڈفرینٹ. تیسرا نمونہ اٹھے گا بتر کے, آج تک ہم بتر غلط پڑھتے رہے ہیں, آج تک ہم بتر کیا گھاس کھاتے رہے ہیں. یہ سارے جتنے بھی علماء پوری دنیا میں پھیلے ہیں یہ سب کیا کر رہے تھے گھاس. کوئی بات نہیں, توبہ استغفار کرو, اب حدیث کے مطابق پڑھو. اب وہ چپ بیٹھا ہوا ہے, میں نے جواب دیا نا چپ. ایک نے حدیث بھیج دی مجھے کہ حضرت عطا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قعدوں کے بعد بیٹھنے سے منع کیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قعدوں کے بعد نہیں بیٹھتے تھے. میں نے جب حدیث دیکھی تو عربی میں تھا حضرت عطا نہیں بیٹھتے تھے اور ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھتے تھے. یہ حال ہے, عربی آتی نہیں ہے تو. اور پھر دوسری حدیث بھیج دی حضرت عمر 2 قعدوں کے بعد نہیں بیٹھتے تھے. او بھائی وہ حضرت عمر کا مقابلہ عبداللہ بن عمر سے کیا جا رہا ہے. عبداللہ بن عمر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے, اس پہ رد کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر زیادہ فقیہ تھے, وہ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہوتے تھے. تو حنفیوں کی تائید ہو رہی ہے اس سے, تو کہ سلام بھی نہیں پھیرنا 2 رکعت کے بعد, بلکہ قاعدہ کر کے ڈائریکٹ کھڑا ہونا ہے. تو جس کا جو دماغ سے دیکھتا ہے حدیث کو اپنے اوپر فٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے کہ نہیں پھیرنا, اس کو ہم اختلافی مانتے ہیں. لیکن اس میں بھی جو جمہور امت جس پر چلتی چلی آئی ہے ان کی دلیل بہت مضبوط ہے. تو خیر ابھی یہ میرا اختلافی ٹاپک نہیں ہے. اقبال کہا کرتے, اقبال کا شعر ہے پتہ نہیں کسی اور شاعر کا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. گلستان میں ہر شاخ پہ تتلیاں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں نا, کیا خیال ہے. تو کتنا اچھا گلستان ہوتا ہے, اس تتلیوں سے پھل بھی پیدا ہو رہے ہیں, خوشبوئیں بھی, رنگینیاں بھی. کسی باغ میں گئے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہے, باغ کی ایسی کی. تو اب کیا ہے, ہر چینل پہ مذہب کے نام پہ الو بیٹھا ہوا ہے. کوئی نئی چیز لائے گا, وہ کوئی دوسری چیز لائے گا, وہ کوئی تیسری چیز لائے گا, وہ کوئی چوتھی چیز, اور سب ایک دوسرے کے خلاف. کہتے ہیں میں فرقہ وار کے خلاف ہوں. میں ایک چھوٹا سا بات کر کے بس آگے چلتا ہوں, میں اس ٹاپک کو مکمل کرتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ کیا ابو حنیفہ شافعی معافی امام مالک اور حنفی شافعی لگا کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے, سب قرآن حدیث پہ آ جاؤ. میں نے کہا ضرور آنا چاہیے, اس کا طریقہ بتا دیں آپ. یعنی طریقہ یہ کہ ہر آدمی قرآن حدیث پہ ریسرچ کرے, ہمیں کسی مولوی سے مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ماشاءاللہ. میں نے کہا پھر کیا ہوگا, کہہ رہے ہیں سب قرآن حدیث پہ آ کے ایک فرقہ بن جائے گا. کتنے بن جائیں گے, ایک. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اچھا بتاؤ ابو حنیفہ کو آپ مانتے ہو نا کہ بڑے مجتہد تبع تابعین یا تبع تابعین میں سے تھے. کہہ رہے ہاں مانتا ہوں. علم بہت تھا. میں نے کہا کہتے ہیں ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا تقویٰ بھی تھا. کہتے ہیں ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا امام شافعی بہت بڑے مجتہد تھے, حدیث کے عالم, مانتے ہو. کہتے ہیں ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا امام احمد امام بخاری کے استاد تھے, بہت بڑے حدیث کے اور فقہ کے عالم, مانتا ہوں. میں نے کہا امام مالک کا تو سبحان اللہ ان کی تو بہت فضائل ہیں, مانتا ہوں. میں نے کہا اتنے بڑے محققین جن کا علم بھی زیادہ, تقویٰ بھی زیادہ, اور ان کے علم اور تقوی پر پوری امت جمع بھی, انہوں نے تحقیقات کی تو 4 فرقے بن گئے. اور 1 ارب 22 کروڑ مسلمان جب تحقیقات کریں گے نا تو 4 سمٹ کے ایک میں نہیں آئیں گے, 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے. یہ بچپن کا واقعہ ہے. میں اس وقت 16-17 سال کا تھا جب کسی نے آ کے مجھے ورغلانا شروع کیا قرآن حدیث کے نام پہ. اس وقت میرے ذہن میں جواب آیا. میں نے کہا بھائی, اور کوئی ضد اور ہر دھرمی میں نہیں, واقعی اشکال تھا کہ اس کا جواب چاہیے مجھے. ہر آدمی کو آپ لگا دو, عربی تک نہیں آتی, ترجمے تک نہیں آتے ان کم وقتوں کو, اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کوئی ایجنٹ تو نہیں ہے امت میں پھوٹ پیدا, کوئی انگریزوں نے تو نہیں پیدا کیا اس کو قرآن حدیث کے نام پہ ایک نیا فرقہ بنانے کے لیے. تو میں نے کہا ہر آدمی جب یہ گھسے گا, اپنی تحقیقات کرے گا, تو یہ امت سے ابھی شکر کرو اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر ہیں, اور چاروں ایک دوسرے کو برحق سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. فروعی اختلافات ہیں اور ہر ایک کے پاس کہیں نہ کہیں دلیل ہے. جب آپ کرو گے نا میرے بھائی, یہ امت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, مناظرے بازی, ایک دوسرے پہ لان تان, الزامات, اور ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوگا, انجام گلستان کیا ہوگا. آج وہ نظر آ رہا ہے اپنی آنکھوں سے ہمیں. ایک اہل حدیث عالم کا کلپ کچھ اور چل رہا ہے, دوسرے کا کلپ کچھ اور چل رہا ہے, تیسرے کا کلپ کچھ اور چل رہا ہے, چوتھے کا کلپ کچھ اور چل رہا ہے. تو اور پھر اتنی شدت, کچھ معتدل بھی ہیں اس میں, اہل حدیثوں میں معتدل علماء بھی ہیں, وہ میڈیا پہ کم ہیں. وہ ایسے معتدل ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, یہ فروعی مسائل میں نہیں پڑھو, مشترکات پہ آ جاؤ. ایسے بھی ہیں ان میں. لیکن میجورٹی کا کیا حال ہو رہا ہے, میجورٹی کو آپ دیکھو, یہ ایکٹنگ کر کے یوں کر کے سر اٹھانا, وطر غلط پڑھتے رہے, اب چپ بیٹھا ہوا ہے, جواب ہی نہیں. تو اللہ کرے ہدایت مل گئی ہو. میرا مقصد کسی پہ طنز کرنا
نہیں ہے. لیکن بھائی آپ کا کام نہیں ہے, مجتہدین ان مسائل کو پہلے حل کر چکے ہیں. آپ کو فقہ حنفی سمجھ میں نہیں آتا, فقہ حنبلی اختیار کر لو, لیکن پراپر وے میں ایک پورا فقہ پہ چلو. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. یہ کہ آپ خود مجتہد بن کے امت کو سکھانا شروع کر دو, یہ نہیں چلے گا. پہلے تو جب اسلامی خلافتیں تھیں ایسے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. خیر جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو وہ کہاں بات چل رہی تھی ہماری؟ ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھو ایمان بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت. تو اس کی قدر قیامت میں ہوگی. اب جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. دیکھو اللہ نے فرمایا 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک شکر گزار اور ایک ناشکرے. تو ناشکرے بننا ہے یا شکر گزار بننا ہے؟ شکر گزار. شکر گزار کسے کہتے ہیں بس جلدی سے اس کو میں بتا دیتا ہوں. شکر گزار وہ ہوتا ہے جب بھی کوئی نعمت ملے سب سے پہلے کس کی طرف توجہ جائے؟ اللہ کی طرف. نسبت کس کی طرف؟ اللہ نے دیا ہے. اللہ نے دیا ہے سب سے پہلا درجہ. اسی وجہ سے ہمیں سونے کی دعا سکھائی گئی, اٹھنے کی دعا سکھائی گئی. نیند کس کی نعمت؟ اللہ کی. جن کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھو. پھر بہت سے سوتے ہیں. مائیکل جیکسن سویا تھا, اب تک کوئی رپورٹ آئی اٹھنے کی؟ ابھی تک آنکھ نہیں کھلی اس کی. 2008 یا 9 کی بات ہے, مائیکل جیکسن کے بارے میں تھا کہ سونے کے لیے روم میں گیا ہے, اب تک سوئی رہا. اس لیے سونے کے بعد اٹھنا یہ بھی ہے. تبھی ہم دعا مانگتے ہیں سوتے ہوئے, اللہم بسمک اموت و احیا. نیند بھی موت کی بہن ہی ہے, موت جیسی ہوتی ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو سو گئے آپ, یہ اللہ کی نعمت. پھر اٹھتے ہیں تو دعا سکھائی. کافر کا بچہ یہ دعا نہیں مانگتا. کافر کا بچہ وہ اٹھے گا, برش کرے گا, آفس چلا جائے گا. ہم جب اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی. اور ایک جملہ آخر کا بڑا پیارا, والیہ النشور. اسی طرح ایک دفعہ قبر سے بھی اٹھیں گے ہم. ہاں, ایک دفعہ ہم قبر سے بھی اٹھیں گے حساب و کتاب کے لیے. بڑی لمبی نیند ہوگی, قبر میں سلا کے چلے جائیں گے, چاہے سو جا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ ہمارے جسم کے اعضاء کو جمع کرے گا اور ہمیں اپنے سامنے اٹھا کے کھڑا کر دے گا. آج حساب و کتاب کا دن ہے, تو یہ بھی دعا سکھائی. پھر جب کھانا سامنے آتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم. کتنا رحم کیا, ہمیں تو مل رہا ہے اس لیے کھانے کی قدر نہیں ہے. نہ ملے تو پتہ چل جائے کھانا کسے کہتے ہیں بھائی. اس اللہ کا نام. کافر کا بچہ اللہ کا نام نہیں لے گا, وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا. آپ کسی کافر کو دیں, یہ لو تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, بس کھا لے گا. ابے بھائی یہ بعد میں دے رہا ہے, پہلے کون دے رہا ہے؟ اللہ. وہ بارش نہ برساتا, درخت نہ پیدا کرتا, کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا. پھر ہم جب کھا لیتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا, ہمیں پلایا اور ہمیں فرما بردار بنایا. اگر ہم مسلم نہ ہوتے تو آج اس کا شکر ادا نہ کر رہے ہوتے. تو شکر میں پہلا درجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت اور اس کا زبان سے بھی شکر ادا کرنا. دوسرا درجہ, اس نعمت کے بعد جو جسم میں طاقت آئے, جو صلاحیت آئے, اس کو اللہ کے خلاف استعمال نہیں کرنا. اگر ہم بھوکے ہوں, کھانا نہ ملے, اور جیسے رمضان روزے میں آخری افطار کے وقت حالت ہوتی ہے, یہ حالت 4-6 گھنٹے اور لمبی ہو جائے, اللہ کے آج افطار ہی نہیں کرنا, اگلے دن کرنا ہے, اگلے دن کیا حالت ہوگی؟ پڑے ہوئے ہوں گے, سسکیاں لے رہے ہوں گے, کوئی پکوڑا منہ میں چلا جائے. گناہ کا خیال آئے گا کہ یار میں فلم دیکھنے جاتا ہوں, آج میں ذرا بدنظری کرتا ہوں, دیکھتا ہوں ایک انٹی تھی, ان کا نمبر تلاش کرتا ہوں فون پہ. بھائی ہر وقت روٹی کیا چاہیے؟ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, بغداد میں نا مسلمان بڑی ترقی میں تھے. جب بغداد میں خلافت تھی, بہت مالی وسعت بھی تھی, تو عاشقین بہت پیدا ہو گئے تھے. جب پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا تو عشق معاشقے بہت چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ باقی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, ایک ہی چیز رہ گئی, ٹھڑک, وہ اب اس طرح سے شروع ہو جاتی ہے. تو بغداد میں قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا ہے نا, سارے عاشقین مارکیٹ سے شارٹ. ہر شخص کو ایک ہی چیز, ابے بھائی تیری شادی کرا دے وہاں, ابے شادی چھوڑ, روٹی دے دے. روٹی کیا دے دے؟ روٹی مل جائے گی کہیں سے. تو یہ جو ہماری جسم میں طاقت آتی ہے, یہ روٹی سے آتی ہے, کھانے سے آتی ہے. اب اس کو عشق معاشقوں میں ضائع, حرام کاریوں میں ضائع نہیں کرنا. نعمت کا تقاضا یہ شکر کرنا ہے. اللہ آنکھیں دی, بد نظری نہیں کروں گا. کان دیے, گانوں سے لذت حاصل نہیں کروں گا. زبان دی, غیبتیں کر کے اور حرام چیزوں میں زبان کو استعمال کر کے اس نعمت کی ناشکری نہیں کروں گا. اللہ نے مرد بنایا, نکاح کرو بھائی. خسروں بیچاروں کو دیکھو, ہجڑوں کو دیکھو. ایک بیچارہ آیا, نامرد تھا, وہ لڑکا تھا, آپریشن بچپن میں کرا لیا, کسی نے بہکا دیا اس کو, رو رہا تھا, کہہ رہے کاش کاش میں آدمی ہوتا, مجھے اللہ نے لڑکا پیدا کیا تھا. کہیں ہجڑوں میں بیٹھ گیا, انہوں نے اس کو برین واش کر کے نا آپریشن کروا دیا ناچ گانے کے لیے. کہہ رہے میں نے ناچ گا کے پیسہ کما لیا بہت. یہ ہوتے ہیں نا بعض مرد ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنا آپریشن کروا کے وہ مردانہ اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ اس میں نسوانیت آئے. پھر ناچ گانے کرتے ہیں لوگ, بہت پیسہ دیتے ہیں. کہہ رہا پیسہ کما لیا, زندگی کی رنگینیاں ختم. کہہ رہے مرد اور عورت میرے لیے پتھر ہیں. کہتے ہیں جب میں فیملی والوں کو دیکھتا ہوں نا, میاں بیوی جا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, دل جگر پھٹتا ہے, کاش کاش مرد نہ ہوتے, عورت ہوتے, کوئی زندگی تو ہوتی, کوئی فیملی تو ہوتی. پھر اس نے مجھے ایک ایک کا نام لے کے بتایا جو ڈانسر ہیں, جو خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں, ایک ایک کا نام, کوئی تو پوری کمیونٹی کو جانتا ہے نا. کہا ناچنے والی بہت سی ایسے ہیں جو مرد تھے لیکن آپریشن کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ہجڑا بنا لیا, صرف ناچنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے. کہتے ہیں آج وہ اسٹیج پہ ناچتے ہوئے خوش نظر آتے ہیں, حقیقت میں وہ خوش نہیں ہے. اتنا پیسہ کہتے ہیں کہ ایک رات کا کماتے ہیں جو فلموں والی ایکٹریں بھی نہیں کما سکتی اتنا.
کہتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی رنگینیاں نہیں ہے، کوئی رنگینیاں نہیں ہے. تو کتنا بڑا اللہ نے فضل کیا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، اس سے ہمارے خاندان آباد ہوتے ہیں. تو یہ کیوں بنایا؟ تاکہ ہم نکاح کریں. یہ زنا کرنے کے لیے بولو نہیں ہے. اگر اللہ کی یہ مردانہ قوت چھین لے پھر زنا کر سکو گے؟ پھر تھوڑی زنا کر سکتے ہو. تو اللہ نے قوت دی ہے، اس کو حلال میں استعمال کرو، حرام کی طرف بولو مت جاؤ. یہ اللہ کی نعمت. اسی طرح اللہ کی نعمت میں اللہ نے رزق دیا ہے. یہ مت بولو کہ بچے پیدا ہو جائیں گے تو کھلاؤں گا کہاں سے. اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اس پہ. فیملی پلاننگ والوں کو کوئی غصہ نہیں آتا. اللہ کو کوئی اور وجہ ہو، بیوی کی صحت خراب ہو چکی ہے، یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے. جڑواں بچے ہو گئے 2 دفعہ، سنبھل نہیں رہے ہیں تو تھوڑا وقفہ کر لیا جائے، کوئی حرج. یا ایک بھی جڑواں ہو گئے، وہ جڑواں بچے ہو جائے نا، ایسی ماں کو طبیعت سے دھوتے ہیں. پھر وہ ایک کو ماں سلاتی ہے نا، دوسرا ٹیں 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 شروع کر دیتا ہے. دوسرا ٹیں شروع کرتا ہے تو یہ جو سویا تھا یہ بھی جاگ جاتا ہے. پھر یہ اس کے سونے کا وقت آتا تو یہ ٹیں ٹیں. میں نے دیکھا ہے جنہوں نے جڑواں بچے پالے ہیں نا تو پھر بھی پل جاتے ہیں. جن کو اللہ نے دولت دی ہے بھائی وہ کیا کریں؟ اگر جڑواں ہو گئے ہیں تو کوئی گھر میں آیا رکھو. اللہ نے پیسہ کیوں دیا ہے؟ کنجوسی کے لیے تھوڑی دیا ہے. تو مالدار آدمی کے لیے تو نسل روکنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. تم تو آیا رکھو، ملازمہ رکھو گھر کے اندر. اور غریب آدمی اس نیت سے اگر روکتا ہے واقعی بیوی کی صحت خراب ہے، صحت خراب ہے، ٹھیک ہے، اس لیے مت روکو کہ کھلاؤں گا کہاں سے. غصہ کس کو آتا ہے پھر؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کھلا کے بڑا کر دیا اور تو کہہ رہا ہے جو نئی نسل آ رہی ہے میں نہیں کھلا سکتا اس کو، میں نہیں کھلا سکتا. وہ تیری مخلوق بعد میں ہے، تیری اولاد بعد میں ہے، میری مخلوق پہلے. یہ کافر کا بچہ کہتا ہے میری اولاد ہے. نا 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 نا، ہماری اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. اللہ تو غریب کو شادی سے نہیں روک رہا. قرآن کہہ رہا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. غریب ہو تو بھی شادی کر لو. کیوں؟ جو بیوی تمہارے گھر میں آئے گی تمہاری بیوی بعد میں، اللہ کی بندی پہلے ہے. اللہ نے تمہیں کہا اس کو کھلاؤ تو اللہ نہیں تمہیں برکت دے گا مال میں. تو نہ نسل روکنا ہے پیسوں کے خوف سے اور نہ نکاح سے باز آنا ہے. اگر شکر گزار ہو، اگر کافر کے بچے ہو تو جوش آؤ کرو بھائی. پھر تو جوش آؤ. پھر تو بڈھے ہو گیا. انگریز کرتا ہے 50-55 سال میں بڈھا ہو گیا. جب وہ کہتا ہے میں اسٹیبل ہو گیا ہوں، اب میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہوں، اب میں اس قابل ہوں کہ میں وائف اور اس کی خرچے برچے اٹھاؤں. کم وقت اٹھاتا پھر بھی نہیں ہے خرچے. ایک چائے کی پیالی اپنی بیوی کو نہیں پلاتا. تو تم چاہتے ہو تمہارا کلچر ایسا ہو جائے؟ ہزار گز کے بنگلے ہیں ڈیفینس میں نے دیکھے ہیں، بندہ ہی نہیں. ایک بابا، ایک اماں، ایک آدھ بمشکل بہو، بس ٹوٹل بیڈ روم ایسے بنے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہے یار. ہمارے دوست لے کر گئے، وہ کسی دوسرے شہر کی بات ہے، اپنا گھر دکھا رہے ہیں مجھے. یہ بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ایک اور بیڈ روم ہے، یہ ایک اور بیڈ روم ہے، اس کے ساتھ یہ واش روم، اس کے ساتھ یہ واش روم بھی اتنے بڑے بڑے کہ فٹ بال کھیل لے آدمی وہاں جا کے. یہ وہ کیا ہوتا ہے ٹیرس ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ بندہ نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا اس میں کہہ رہے پاپا جو ہے نا، پاپا ہم دو ہی، ایک میں پاپا کا اکلوتا بیٹا ہوں اور ایک میری سسٹر ہے. ٹوٹل ہم کتنے ہیں؟ 2. تو سسٹر کی تو شادی ہو گئی ہے، میری وائف ہے اور میرا ایک بچہ ہے. ایک عدد پاپا، ایک عدد مما، ٹوٹل 2، ٹھیک ہے، اور ایک عدد یہ اور ایک اس کی بیوی، ٹوٹل 4 اور ایک بچہ، ٹوٹل 5 افراد. میں نے کہا یار میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم جب سفر سے آتا ہوں گھر میں خوشی ہوتی ہے. چہکتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں، گھومتے ہوئے استقبال کر رہے. میں جب حج سے آیا نا 2013 میں، بچوں نے ایسے پھول سجائے ہوئے تھے، ایسے میرا نام لکھا ہوا تھا. میرے گھر والے عمرہ کر کے آئے، بچوں نے استقبال میں نا ایسے، بچوں نے سب نے ایسے وہ لگائے ہوئے، اماں کا نام لکھا ہوا. ابے میں نے کہا تمہارے یہاں کیا ہے؟ یہ دیواریں اینٹوں سے دل بہلاؤ گے؟ اتنے بیڈ اور وحشت ہو رہی ہے دیکھ دیکھ کے، خالی سنسان. تو کس عذاب میں ڈال دیا تمہیں فیملی پلاننگ والوں نے. خود تو برباد ہوئے، تمہیں بھی برباد کریں گے. وہ ایک چٹکلا سنا کے بس بیان سمیٹتا ہوں. ایک خاتون کا جو ہے نا لبرل انٹی ہیں، بہت فیس بک پہ اٹھ پٹانگ پھینکتی ہیں. وہ ان کی ایک پوسٹ چلی، پوسٹ میں یہ تھی کہ جو لوگ یہ مولویوں کے بیان ہوتے ہیں نا، بچیوں کی جلدی شادی کرو، بیٹوں کی جلدی شادی، نسل بڑھاؤ، خاندان آباد کرو، خوشیاں ملیں گی. تو میرے ٹائپ کے مولویوں پہ طنز تھا. تو انہوں نے ایک پوسٹ چلائی ہوئی، کہتی ہیں کل میری ایک تقریب میں کسی لڑکی سے ملاقات ہوئی جس کی جلدی شادی ہو گئی تھی اور پھر بچے ہو گئے، پھر وہ اس میں مشغول ہو گئی. آج جب وہ 60-70 سال کی عمر کو پہنچی ہے، جب وہ کسی ایجوکیٹڈ لڑکی سے ملتی ہے، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، تو وہ مجھے کہتے لگی کہ جب میں کسی پڑھی لکھی لڑکی سے ملتی ہوں تو میرے دل سے ایک آہ نکلتی ہے کہ کاش میں بھی پڑھ لیتی. پڑھائی کو فوکس نہیں کیا، شادی بچے ان میں لگ گئی. جب اتنا میں دیکھتی ہوں نا ایجوکیٹڈ خواتین، یہ آ خان میں ہاسپٹل میں اتنی بڑی پوسٹ پہ ہے، تو میرے دل سے کیا نکلتی ہے؟ آہ. یہ پوسٹ چلا دی اور نیچے کمنٹس ہو واقعی یہ مولویوں نے مروایا ہوا ہے خواتین کو شادیوں اور بچوں میں ڈال دیا، دیکھو بیچاری کی زندگی تباہ کر دی. میرے بھانجے نے ایک پوسٹ چلائی، اچھا مجھے نہیں پتا تھا میرے بھانجے نے چلائی ہے. اس نے اس کے جواب میں ایک پوسٹ چلائی کہ میری کل کسی خاتون سے ملاقات ہوئی. آپ کہہ سکتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، کہاں ہوئی ملاقات؟ تو وہ کون سا سچ بول رہی ہے؟ وہ بھی پھینک رہی ہے. مقابلہ کس کا چل رہا ہے؟ پھینکنے کا. ایک آدمی جو تھا نا، اس نے کہا کہ میرے دادا جو تھے نا، ان کے پاس اتنا بڑا استبل تھا گھوڑوں کا کہ گھوڑا دوڑتا رہتا سال بھر، کئی سال دوڑتا رہتا، وہ استبل ختم نہیں ہوتا. یہ تھے میرے دادا. اس نے کہا میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی، ادھر سے چاند اور ستاروں کی سیٹنگ کرتے تھے بیٹھ کے. کون سے ستارے کو کدھر گھمانا ہے؟ اس نے کہا بس کر یار، وہ تیرے دادا اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے، تیرے دادا کے استبل میں لے جا کے رکھتے تھے.
تو اس نے بھی تو پھینک دی نا, تو مقابلہ ہی پھینکنے کا چل رہا ہے, تو اس نے بھی پھینک دی. اس نے کہا کہ اس پوسٹ کے جواب میں کہ کل میری ملاقات ہوئی ایک خاتون کی جو 60-70 سال کی ہو چکی تھی, ساری زندگی صرف پڑھائی کو فوکس کیا, نہ شادی کی نہ بچے پیدا کیے. آج جب وہ 60-70 سال کی خواتین سے ملتی ہیں, جن کے بیٹے بھی ہیں, جن کی بہویں بھی ہیں, جن کے داماد بھی ہیں, جن کے پوتے بھی ہیں, جن کے نواسے بھی ہیں, کوئی ماں کہہ رہا ہے, کوئی بہن کہہ کے پکار رہا ہے, کوئی کسی کی ساس ہے, کسی کی کوئی دادی کہہ رہا ہے, کوئی نانی کہہ رہا ہے, تو ان خواتین کی زندگی کو اس کو تھوڑا کنٹینیو رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.